چھوڑنا. زندگی میں کتنی بھی مشکل آئے، کتنی بھی مصیبت آئے، کبھی دعا کو نہیں چھوڑنا. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے بھائیو یہ ایسی دعا ہے، یہ ایسا علاج ہے، ایسا نسخہ ہے. زندگی میں کہیں بھی جاؤ، کسی بھی گاؤں میں جاؤ، کسی بھی جگہ بیپار کے لیے جاؤ، تجارت کے لیے جاؤ، کاروبار کے لیے جاؤ، کسی بڑی سی بڑی وی آئی پی سیلیبریٹیز سے ملنے کے لیے جاؤ، یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ تمہاری زندگی میں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ دولت، یہ روزی، یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کبھی یہ مت بولو کہ میں سب کچھ ہوں، میں کمایا نہیں. اللہ مجھے دیا بھائی، اللہ مجھے روزی دیا، اللہ اچھے حالت میں رکھا، اللہ مجھے یہ نوازا، ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرنا. تو میرے بھائی قارون کیا بولا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی، انما اوتیتہ علی علم عندی. میرے دماغ سے میں کمایا، میرے علم سے میں کمایا. بلکہ قارون کہا تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ تو غصہ آیا. اللہ نے کیا کہا؟ اے قارون تو بھی تیرا خزانہ دونوں کے دونوں زمین میں دھس جائے. بولتے تھے با کیا پیسے کمائے رے، کیا پیسے. آج دنیا یہ اتنا بولنے کا، کون تو پیسے کمایا تو بڑا عقل والا، بڑا دماغ والا، بڑا خوش نصیب. پیسے کو دیکھ کر فیصلہ، عزت بھی کیا دیتے، پیسے دیکھ کر دیتے پیسے. کیا ہے بھائی تیرا خاص بھائی رہتے اسے نہیں دیتا، وہ جڑ کر اس طرح دے، ذرا پیسے والا رہتے، آؤ جی بیٹھو جی، کیا پیتے آپ، ٹھنڈا پیتے کہ گرم پیتے؟ نہیں دوپہر میں کھانے کھا کے جاؤ، نہیں دوپہر میں کھا کے جاؤ، رات میں کھا کے جاؤ، نہیں رات میں رات ہو رہی لو سو جاؤ. پیسے والے کو غریب آدمی اور رشتہ دار خاص بھائی بھی رہتے، خاص بھانجا خاص بھتیجا رہتے، غریب ہے بیچارہ، اسے بولتے ہیں کب جا رہا با تو، کب ہے تیری بس ختم سے، تیری بس کب ہے با، کب جانا ہے تجھے. بولتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، حاضرین نماز تراویح، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی ہوئی پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک کا 19واں روزہ اللہ مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ان گرمیوں کے دنوں میں چلچلاتی دھوپ میں تیرے بندے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو بہترین اجر و ثواب عطا فرما. تیری جنت کا باب الریان، وہ دروازہ جس سے روزے دار جنت میں داخل ہوتے ہیں، اللہ ہم تمام کو جنت کے باب الریان کے دروازے سے اللہ ہم سب کو داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہماری خامیوں کو معاف فرما. روزے میں اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں، زبان سے کوئی جھوٹ یا غصہ یا کوئی بات یا کوئی بری بات ہماری زبان سے نکلی ہو، اے پروردگارا تجھ سے ہم معافی طلب کرتے ہیں، ہماری روزے کی غلطیوں کو اللہ معاف فرما. برادران اسلام و حاضرین اکرام، آج کی نماز تراویح میں حافظ صاحب نے آپ کے سامنے قرآن مجید کا 20واں پارہ امن خلق
امن خلق السماوات والارض آپ کے سامنے پڑھ کر سنایا۔ یہ سورہ نمل کی آیتیں ہیں۔ سورہ نمل میں یہ پارہ 20واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ سورہ نمل جیسا کہ کل میں نے آپ سے کہا کہ یہ چونٹی کے نام سے موسوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو چونٹی کی زبان سمجھ میں آئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ چونٹی کس طریقے سے اپنی ساتھیوں کو بلوں میں سوراخوں میں گھسنے کے لیے کہہ رہی تھی، کہیں تم سلیمان کے لشکر کے پاؤں کے نیچے نہ آ جاؤ، تنبیہ کر رہی تھی، متنبہ کر رہی تھی۔ اس میں ایک توحید کا دوسرا واقعہ ہدہد پرندے کا واقعہ سورہ نمل میں۔ ایک چھوٹا پرندہ ہدہد پرندہ، وہ ایک بہت دور گیا تھا، سفر کر کے بہت دور گیا تھا۔ ایک کنٹری تھی جس کا نام تھا سبا۔ وہ سبا کی حکومت میں ایک رانی تھی حکومت کرنے والی، اس کا نام تھا بلقیس۔ سورج کی پوجا کرتے تھے وہاں کے لوگ، وہ کنٹری کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ سورج کی پوجا کو دیکھ کر وہ پرندہ، چھوٹا پرندہ، چھوٹی جان، جسے لکڑ بھگا بھی کہا جاتا ہے، بہت ہی چھوٹا بہت پرندہ، وہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ سورج کی پوجا کیسے ہوتی ہے؟ اللہ جو زمین و آسمان کو پیدا کیا، اللہ کی پرستش ہونا چاہیے، یہ ملکہ، اس کی حکومت والے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، دیکھ کر بڑا افسوس کیا۔ سلیمان علیہ السلام یہاں تلاش کر رہے تھے کہ ہدہد کا پرندہ نہیں آیا۔ آپ ایک بات بتاؤں کہ تاریخ میں سب سے زیادہ پرانی جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں سے سورج کی پوجا، سوریہ نمسکارم، سوریہ نمستے، سوریہ نمسکارم، آدتیہ نمسکارم۔ سورج کا ایک نام سنسکرت میں آدتیہ ہے۔ سورج کی پوجا، سورج کے ساتھ عبادت کا سلوک کرنا، سورج کو معبود ماننا، یہ دنیا کی قوموں میں پرانا شرک ہے۔ اور دوسرا شرک جو مصر کی تہذیب میں ہے وہ ہے گائے کی پوجا۔ یہ گائے کی پوجا اور اس کے بعد سورج کی پوجا، یہ دنیا میں بہت زمانے سے یہ چلتے آ رہی ہے۔ اسی لیے سورج کو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں یہ کہتا ہے، اے لوگو لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ سورج کو سجدہ نہ کرو، چاند کو سجدہ نہ کرو، بلکہ ان دونوں کو پیدا کرنے والے پروردگار رب العالمین کے سامنے سر بسجدہ ہو جاؤ۔ اللہ توحید کا، سورج کی پوجا کرنے والوں کو اللہ متنبہ کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا، امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورج جب نکلتا ہے تو اس وقت عبادت نہ کرو، نماز مت پڑھو۔ سورج کے طلوع کے ٹائم پر، سورج کے غروب کے ٹائم پر تم نماز نہ پڑھو، کیونکہ جس وقت شیطان کھڑے ہوتا ہے، شیطان کے دو سنگوں کے درمیان سورج طلوع ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سورج کے نکلتے وقت نماز نہیں پڑھنا چاہیے۔ جب ٹائم طلوع کا دیکھ کر جتنا ہے 5 منٹ یا 10 منٹ چھوڑنے کے بعد، اس کے بعد سورج پوری طریقے سے طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ ہمارے دل میں تو وہ خیال نہیں، ہمارے دل میں تو وہ خیال نہیں، لیکن دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جو سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ صبح جب سورج نکلتا ہے تو سوریہ نمسکارم کرتے ہیں، جب سورج ڈوبتا ہے تو اسے بھی باقاعدہ سوریہ نمسکار کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے مسلمانوں کو روکا کہ سورج جب طلوع ہو تو کبھی بھی نماز نہ پڑھے۔ سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے غروب ہوتے وقت، سورج جب ڈوبتا ہے نماز پڑھنے سے روکا گیا۔ پورا ڈوبنا یا پورا طلوع ہونا۔ اسلام توحید کا بڑا خیال رکھتا ہے، اللہ کے ساتھ رائی کے دانے کے برابر بھی شرک نہ ہو۔ اسی لیے فرمایا جنازے کی نماز میں سجدہ نے رکھا، چاہے امام حرم کا جنازہ ہو، چاہے کسی بڑے سے بڑے ہستی کا جنازہ ہو،
بڑے سے بڑے عالم صاحب کا جنازہ ہو، مسجد میں لایا گیا، کسی بڑے حافظ صاحب کا یا کہ مولانا کا، امام صاحب کا، مفتی صاحب کا جنازہ بھی لایا جائے تو جنازے کی نماز پڑھنے والا، پڑھانے والا کوئی بھی سجدہ نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں کرتا سجدہ کیونکہ سجدہ کرنے سے مردے کے سامنے سجدہ کرنے کے برابر ہو جاتا۔ سامنے جنازہ ہوتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کے سامنے، خبر کے سامنے سجدہ کرنے سے منع فرمایا۔ اسی لیے جنازہ کسی کا بھی ہو، کتنی بڑی شخصیت کا بھی ہو، نبی کا ہو، ولی کا ہو، شہید کا ہو، بزرگ کا ہو، کتنے بھی بڑے سے بڑے علامہ کا ہو، لیکن میرے بھائی جنازے کی نماز میں اللہ کے نبی نے سجدے سے روک دیا۔ 4 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جنازے کی نماز میں رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں کو کہیں ڈاؤٹ نہ ہو کہ لوگ مردے کے سامنے سر جھکاتے ہیں، مردے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ منع کیا گیا، صرف کھڑے کھڑے قیام میں 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی توحید کو سورہ نمل میں اللہ پیش کرتے ہوئے فرمایا، ہدہد کا پرندہ بہت دیر سے آیا، حضرت سلیمان سے ذرا دور جا کر بیٹھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام غصے میں آئے، فرمایا اگر تو قریب آیا تو میں تجھے ذبح کر دوں گا، تجھے ختم کر دوں گا، کیوں دیری سے آیا، کیا بات ہے؟ اے سلیمان احط بما لم تحط، اے سلیمان جو بات تم کو نہیں معلوم وہ مجھے معلوم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہوتا ہے۔ احط بما لم تحط، پرندے نے کہا حضرت سلیمان سے، اے سلیمان علیہ السلام آپ کو نہیں معلوم جو مجھے معلوم ہے، میں بہت دور سے آ رہا ہوں، وہاں ایک کنٹری ہے، وہاں ایک ملکہ رانی ہے، وہ رانی سورج کی پوجا کرتی ہے، اپنی عوام کو سب سورج کی پوجا کرتے ہیں، مجھے دل بڑا ناراض ہوا، بڑا دل دکھا۔ اے سلیمان تمہارے تخت و تاج میں اور تمہاری حکومت میں یہ سب کیا ہو رہا ہے، آپ اس کی خبر لے۔ کہا ایسی بات ہے؟ غصے میں آ گئے سلیمان علیہ السلام، خط لکھا، خط لکھ کر کہا انہو من سلیمان بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھ کر بھیجا، پرندے کے منہ میں دیا، پرندے کے منہ میں دیا، چونچ میں دیا، جا لے جا کر اس ملکہ بلقیس کو جا کر سنا دے کہ یہ سلیمان کا حکم ہے۔ وہ لے جا کے وہ خط لے جا کے اس ملکہ کو دیا، وہ ملکہ پڑھی، اپنی کیبنٹ کو بلایا، اپنے وزیروں کو بلایا، کیا مشورہ ہے سلیمان، بادشاہ کا یہ خط آیا ہے، کیا کروں؟ فرمایا سلیمان شاید لالچ ہے، دنیا کی خواہش ہے، ہیرے جواہرات سونا چاندی طبق میں رکھ کر بھیج دو، چپ بیٹھیں گے کیا کہ تم کو دھمکانے کے واسطے، ڈرانے کے واسطے خط لکھیں، شاید ذرا دولت دے دیے تو خاموش بیٹھ جائیں گے۔ ہیرے جواہرات موتیاں سونا چاندی کے طبقے بڑے بڑے طبق میں لے کر اس کے ملکہ بلقیس کے رانی کے لوگ ان کی فوج لے جا کر حضرت سلیمان کے پاس پیش کیے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ لے جاؤ، سب کے سب لے جاؤ، اللہ نے مجھے ایسی دولت عطا فرمائی ہے کہ ایسی دولت اللہ نے کسی کو نہیں عطا فرمائی، اللہ نے مجھے ایسا لشکر عطا فرمایا ہے، جنودا لا قبل لہ، ایسا لشکر جسے کوئی ہرا نہیں سکتا۔ جاؤ تمہاری ملکہ کو بولو، اللہ کی توحید کے خلاف سورج کی پوجا کرنے والی، سورج کو سر جھکانے والی، سورج کو سجدہ کرنے والی، جاؤ اسے بتاؤ کہ سلیمان لشکر لے کر آ رہے ہیں۔ جا کر خبر ملی ملکہ کو، ملکہ بلقیس کو خبر ملی، سورج کی پرستش کرنے والی ملکہ کو خبر ملی تو ڈر کے مارے گھبرا گئی، کہا کہ یا تو تم سلیمان نے اسے خط لکھ کر بتایا تھا یا تو مسلمان ہو کر آ جا، ورنہ یاد رکھ میرا لشکر آئے گا اور تجھے بالکل ہے نیست و نابود کر دے گا، تہس نہس کر دے گا۔ وہ ڈر کے مارے پورے اپنے طریقے سے، پوری تیاری کے ساتھ، اپنے تمام لاہو لشکر کے ساتھ ادھر گئی۔ ادھر جانے کے بعد اسے خبر ملی، سلیمان علیہ السلام نے اعلان فرمایا کون ہے اس کے تخت کو لانے والے، کون ہے اس کے تخت کو لانے والے؟ جنات تھے، علماء تھے، علم والے تھے، سب کے سب دربار میں بیٹھے تھے۔ فرمایا اس کا تخت، وہ رانی کا تخت، وہ رانی کا سمہاسنم جس پر بیٹھتی ہے، اسے کون لائے گا فوراً میرے پاس؟ ایک نے کہا کہ میں آپ کو دربار ختم ہونے سے پہلے لے کر آؤں گا، ایک جن نے کہا، وقال عفریت من الجن، اس نے کہا عفریت من الجن، جن نے کہا آپ اپنے دربار سے اٹھنے سے پہلے میں وہ ملکہ بلقیس رانی کا تخت لے کر میں تمہارے پاس آؤں گا۔ لیکن ایک جو بڑا علم والا تھا، وقال الذی عنده علم الکتاب،
جس کے پاس اللہ کا علم تھا، اس نے کہا اے سلیمان علیہ السلام، آپ کے آنکھ کا یہ پر نیچے گر کر اوپر اٹھنے سے پہلے وہ تخت لے کر میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ کیا علم تھا، وہ شخص کے پاس کیا علم تھا؟ بہت سارے لوگوں نے جن کہا، لیکن وہاں جن کا ذکر نہیں ہے۔ ایسا شخص تھا، وہ ایسا آدمی تھا جسے اللہ تعالیٰ زبردست علم عطا فرمایا تھا۔ وَقَالَ الَّذِي عِندَهُ علم الکتاب، اس میں اعظم کو جاننے والا، ایسا علم اللہ اسے عطا فرمایا تھا، وہ اپنے علم کے زور پر اللہ کے مدد سے وہ کام کر سکتا تھا۔ فرمایا تمہارے آنکھ کا پر نیچے گر کر اوپر جانے سے پہلے ملکہ بلقیس کا وہ تخت لے کر آؤں گا۔ چنانچہ سلیمان نے کہا کہ اچھی بات ہے، ابھی یوں سوچ رہے تھے کہ تخت لے کر حاضر ہو گئے، تخت آ گیا ہم پر۔ اس کا ملکہ کا تخت کئی ہزاروں کلومیٹر دور، وہ ملکہ بلقیس کا تخت آ کر حاضر ہو گیا، سامنے آ گیا۔ فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کا فضل ہے جو اللہ نے مجھے ایسی طاقت عطا فرمائی، ایسی قوت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ملکہ بلقیس کی رانی کا تخت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں تھا۔ اللہ نے ایسی حکومت، ایسی طاقت اللہ نے ان کے آدمیوں میں اللہ عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کہ اس کے بعد وہ ملکہ آئی، بہت ہی تحفے تحائف کے ساتھ آئی، ایک اینک کا، ایک بہترین قسم کا شیشے کا محل تیار کیا، اور شیشے کے محل کے نیچے پانی ہی پانی کے فوارے چھوڑے اور پانی کے چشمے چھوڑے، اس کے اوپر شیشے کا محل۔ وہ ملکہ آئی، اندر داخل ہوئی تو پانی ہے سمجھ کر شیشے کو نہیں دیکھی، پانی ہے سمجھ کر اپنے پینچے اٹھا لی، اپنے پینچے اور اپنے جسم کے وہ کپڑے جو پنڈلی پر تھے وہ اٹھا لی۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ پانی نہیں لگے گا تم کو، اس کے اوپر شیشہ ہے۔ وہ شیشہ نہیں دیکھی بلکہ نیچے یہ سمجھ رہی تھی کہ پانی ہے، سمجھی اتنا پیارا، اتنا پاکیزہ، اتنا نفیس شیشہ لگائے تھے کہ پانی کا وہم ہو رہا تھا، نیچے پانی کا چشمہ تھا، اوپر شیشے کا محل تھا۔ وہ ڈر کے مارے کہیں میرے پیر نہ بھیگ جائیں، وہ اپنے پینچے اٹھا لی تھی۔ سلیمان نے فرمایا اسی طریقے سے انسان دھوکے میں آتا ہے، شیشے کو نہیں دیکھے، پانی سمجھ کر تم نے اپنے پینچے اٹھا لیے۔ تم نے سورج کو دیکھ کر کیا سمجھا؟ خدا سمجھا۔ سورج خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، سورج اللہ تعالیٰ نے اسے اجالا عطا فرمایا، اسے روشنی عطا فرمائی۔ تم سورج کو دیکھ کر کیا سمجھے؟ اللہ ہے، خدا ہے، نعوذ باللہ، سورج کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ ملکہ بلقیس سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر مومن ہو گئی، مسلمان ہو گئی، ایمان والی ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایسی اللہ نے ان کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ توحید کا واقعہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کے واقعے کو یہ بیان فرمایا سورہ نمل میں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل آفت میں رہنے والے کی دعا کو سنتا ہے۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اللہ سے دعا کرو، کوئی بھی مشکل میں ہے، کوئی بھی تکلیف میں ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا، جب بھی کوئی پریشان حال انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ بے شک تمہاری دعاؤں کو سننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اما یجیب المضطر اذا دعا فاذا دعا، جب بھی کوئی آدمی پریشانی میں، تکلیف میں اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا۔ میرے بھائیو ہمیشہ دعا کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے رہو۔ مشکل میں، تکلیف میں، پریشانی میں تمہارے مشکلات کو دور کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا جب قیامت کے قریب جب لوگ ایمان لانے سے انکار کریں گے تو قیامت کے قریب اللہ ایک جانور پیدا فرمائے گا۔ قیامت کے قریب ایک جانور پیدا فرمائے گا اور وہ بولے گا جب نبیوں کی بات کو سن کر انکار کیا، رسولوں کی بات کو لوگ انکار کر دیے، رسولوں کی باتوں پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ ایک جانور پیدا کرے گا قیامت کے روز، قیامت کے قریب۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جانور سے بولنے لگائے گا اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو بھی اس پر ایمان لائے گا وہ کہے گا یہ مسلمان ہے۔ جانور اپنی زبان سے بولے گا یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ جانور سے دعوت و تبلیغ کا کام فرمائے گا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان، اللہ تعالیٰ بے زبان جانور سے اللہ تعالیٰ کام لے گا۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ قصص شروع ہوتی ہے۔ سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام کا لمبا واقعہ ہے، تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ اس میں ایک دعا سکھائی گئی، بڑی پیاری دعا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدائن گئے وہاں پر جا کر دعا فرمائی۔ دو عورتیں، میں نے اس سے پہلے جمعہ کے خطبے میں آپ سے کہا،
جمعہ کے خطبے میں میں نے آپ سے کہا یہ کہ دو عورتیں آ کر وہاں پر اپنے بکریوں کو پانی پلانا چاہتی تھیں. کنویں پر بڑا پتھر تھا, انہوں نے ہٹا نہیں سکتی تھے, وہ لڑکیاں وہ عورتیں ہٹا نہیں سکتی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہٹا کر ان کے بکریوں کو پانی پلایا. پانی پلانے کے بعد جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر دعا فرمائی. کیا دعا فرمائی؟ بڑی پیاری دعا فرمائی. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. میرے بھائیو یہ ایسی دعا ہے, یہ ایسا علاج ہے, ایسا نسخہ ہے. زندگی میں کہیں بھی جاؤ, کسی بھی گاؤں میں جاؤ, کسی بھی جگہ بیپار کے لیے جاؤ, تجارت کے لیے جاؤ, کاروبار کے لیے جاؤ, کسی بڑی سی بڑی وی آئی پی سیلیبریٹیز سے ملنے کے لیے جاؤ, یہ دعا پڑھ کے جاؤ, اللہ تمہاری زندگی میں کامیابی عطا فرمائے گا. یہ کون سی دعا بڑی دعا نہیں ہے؟ ربی انی مسنی الضر ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ میں ہر خیر کا تجھے محتاج ہوں. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا خیر عطا فرمایا. دیکھو گاؤں میں پہچاننے والے کوئی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ گاؤں میں ان کو داماد بنایا. شعیب علیہ السلام کے داماد بنے. اللہ تعالیٰ ان کو نوکری عطا فرمایا بکریاں چرانے کی. مہر کے طور پر بکریاں چرا لیے. بکریاں چرانے کے بعد راستے میں جا رہے تھے, اچانک ایک آگ نظر آئی, وہاں قریب گئے تو اللہ سے ملاقات ہوئی, اللہ سے بات ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ تم کو نبی بنا رہا ہوں. دعا کی برکت کیسی ہے, بیوی بھی ملی, نوکری بھی ملی, زندگی بھی ملی, گھر بھی ملا. راستے میں جاتے اپنی بیوی کو لے جا رہے تھے, راستے میں اللہ تعالیٰ ان کو نبی اور رسول بنایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دعا بڑی برکت والی ہے میرے بھائیو. دعا سے ناممکن کو ممکن کرتا ہے اللہ تعالیٰ, اور ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے, ممکن کو ناممکن کر دیتا ہے. دعا کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. زندگی میں کتنی بھی مشکل آئے, کتنی بھی مصیبت آئے, کبھی دعا کو نہیں چھوڑنا. اسی لیے اس سورہ نمل میں امن یجیب المضطر اذا دعا کہہ کر انسان کو جھنجھوڑا گیا, انسان کے اندر ایک درد پیدا کیا گیا. اے انسان تو بے چین نہ ہو, اللہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرنے والا ہے, دینے والا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کئی باتیں اس میں فرمایا میرے بھائیو. سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ نے پورے واقعہ بیان فرمانے کے بعد یہاں قارون کا واقعہ بیان ہوا سورہ قصص میں. ان قارون کان من قوم موسیٰ. یہ قارون کا خزانہ بہت مشہور ہے. کیا رے اس کے پاس کیا خزانے ہیں رے, قارون کا خزانہ رے, کیا ہے رے اس کے پاس دولت, قارون کا خزانہ بولتے ہیں. قارون موسیٰ کے خاندان کا تھا, اسے پیسوں پر بڑا فخر تھا, اسے دولت پر بڑا فخر تھا. اس کے پاس سونے, چاندی, ہیرے, جواہرات, اس کے چابیاں جو تھے خزانے کی, بڑے بڑے تجوریاں بھر کے سونا چاندی اتنی تھی کہ چابیاں کھولنے کی چابیاں اتنی تھی کہ وہ چابیاں اٹھانے والے زبردست پہلوان قسم کی جماعت تھک جاتی تھی. اتنے چابیاں تھے اس کے پاس, کیلیاں اتنے تھے, جتنے تجوریاں تھے اتنے کیلیاں تھے. اس کے پاس جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اتنی دولت دیا نا بھائی, اللہ اے قارون اللہ اتنی دولت دیا, اتنے پیسے دیا, اللہ تجھے اتنا بڑا مالدار دیا, اللہ کے راستے میں خرچ کر, اللہ کے راستے میں دے. کہا کہ اللہ کیا دیا مجھے, اللہ کیا دیا, اللہ کیا بھی نہیں دیا, میرے دماغ سے میں کمایا. آج بھی ایسے نادان ہیں, آج بھی ایسے نا سمجھ ہیں, آج بھی ایسے نا معقول ہیں, آج بھی ایسے جاہل ہیں جو اللہ کا بولنے کے بجائے کہتے ہیں میں محنت کر کے کمایا کرتے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ اگر محنت پر دیتا, رکشہ والا زیادہ کماتا تھا, رکشہ والا زیادہ کماتا تھا, آٹو والا زیادہ کماتا تھا, کھیت میں کام کرنے والا زیادہ کماتا تھا, میستری زیادہ کماتا تھا, وڈر کا کام کرنے والا زیادہ کماتا تھا, پتھر ڈھونے والا زیادہ کماتا تھا, ریت دھونے والا زیادہ کماتا تھا, صفائی کرنے والا, روڈ جھاڑنے والا زیادہ کماتا تھا. میونسپلٹی میں جو معمولی چھوٹے کام کرتے تھے وہ کروڑ پتی بننا تھا اگر محنت ہوتی تو. نہیں, اللہ کی دین ہے, عطا ہے. یہ دولت, یہ روزی, یہ رزق اللہ کی جانب سے ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں کبھی یہ مت بولو کہ میں سب کچھ ہوں, میں کمایا نہیں. اللہ مجھے دیا بھائی, اللہ مجھے روزی دیا, اللہ اچھے حالت میں رکھا, اللہ مجھے یہ نوازا, ہمیشہ اللہ کی طرف منسوب کرنا. تو میرے بھائی قارون کیا بولا, انما اوتیتہ علی علم عندی,
انما اوتیتہ علی علم عندی، میرے دماغ سے میں کمایا، میرے علم سے میں کمایا، بلکہ قارون کہا تو اللہ کو غصہ آیا، اللہ کو غصہ ہوا، غصہ آیا، اللہ نے کیا کہا، اے قارون تو بھی تیرا خزانہ دونوں کے دونوں زمین میں دھس جائے، زمین میں دھس جائے، زمین میں دھس گیا قارون اور قارون کا خزانہ۔ اور جو لوگ بولتے تھے با کیا پیسے کمائے رے، کیا پیسے، آج دنیا یہ اتنا بولنے کا، کون تو پیسے کمایا تو بڑا عقل والا، بڑا دماغ والا، بڑا خوش نصیب، پیسے کو دیکھ کر فیصلہ، عزت بھی کیا دیتے، پیسے دیکھ کر دیتے پیسے، کیا ہے بھائی تیرا خاص بھائی رہندے اسے نہیں دیتا، وہ جڑ کر اس طرح رہندے، ذرا پیسے والا رہندے، آؤ جی بیٹھو جی، کیا پیتے آپ، ٹھنڈا پیتے کہ گرم پیتے، نہیں دوپہر میں کھانے کھا کے جاؤ، نہیں دوپہر میں کھا کے جاؤ، رات میں کھا کے جاؤ، نہیں رات میں رات ہو رہی لو سو جاؤ، پیسے والے کو۔ غریب آدمی اور رشتہ دار خاص بھائی بھی رہندے، خاص بھانجا خاص بھتیجا رہندے، غریب ہے بیچارہ، اسے بولتے ہیں کب جا رہا با تو، کب ہے تیری بس ختم سے، تیری بس کب ہے با، کب جانا ہے تجھے، بولتے ہیں بھائی مالدار ہے تو رو بھائی، کھاؤ بھائی، بیٹھ بھائی، تجھے کیا ہونا، تمہیں کیا پسند، سنیک کیا ہے، رات میں کھانا کیا ہے، دوپہر میں کھانا۔ پیسے کو دیکھ کر عزت کی جا رہی ہے، پیسوں کو دیکھ کر عزت نہیں، انسان کو انسان کہہ کر انسانیت کے ساتھ عزت کیجئے، رشتوں کو رشتہ بن کے دیکھ کر اس عزت کیجئے، پیسے والے کو دیکھ کر، اس کے جاہ و جلال کو، اس کی شہرت کو دیکھ کر آپ عزت نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا جو لوگ اسے قارون کو بولتے تھے واہ بڑا نصیب والا، کیا کمایا ہے، کیا کمایا ہے، کتنی دولت ہے اس کے پاس، جب اسے زندہ اللہ دھسایا، اللہ بچ گئے رے ہمیں، کیا بولے، جو تعریف کرتے تھے کیا بولے، اللہ بچ گئے رے ہمیں، وہ دولت نہیں تو نہیں پیڑا گیا، وہ دولت نہیں تو نہیں پیڑا گیا، میں اللہ ہمیں بچ گئے، اگر ہمیں بھی ویسا فخر کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی زمین میں دھساتا تھا، کیا کی ہم کو بھی زمین میں اللہ دھساتا تو شاید، اس لیے وہ کیا بولے، اللہ نکو اللہ، اے پروردگارا ایسی دولت ہم نہیں چاہتے، اے اللہ تو روزی روٹی جو کچھ بھی دیا، اللہ تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، تیرے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قارون کی تعریف کیے تھے ان کی بات بدل گئی، ان کا سٹیٹمنٹ بدل گیا، نہیں اللہ تعالیٰ دولت کو نہیں دیکھتا، اللہ عمل کو دیکھتا ہے، اللہ دل کو دیکھتا ہے، یہ ہونا چاہیے زندگی میں، یہ چیز ہونی چاہیے میرے بھائیوں، آپ تمام اس بات پر یقین کیجئے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں سورہ قصص کے بعد سورہ عنکبوت شروع ہوتی ہے۔ عنکبوت کو مانے مکڑی، مکڑی کا جالا۔ دنیا میں ہر ایک آدمی اپنا گھر بناتا ہے، جانور بھی اپنا گھر بناتا ہے، شیر بھی اپنا ایک گہا، اپنے ایک جگہ ایک مقام رہنے کا بنا لیتا ہے، شیر، چیتا، کتا، کوا، بہرحال دنیا میں ہر مخلوق ایک جگہ اپنے رہنے کی جگہ بنا لیتی ہے، ہر انسان اپنا گھر بناتا ہے، جانور اپنا گھر بناتا ہے، پرندہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دنیا میں سارے مخلوق کے گھروں میں، دنیا میں سارے مخلوقات کے گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، سب سے کمزور گھر مکڑی کا جالا ہے۔ وہ مکڑی کا جالا کس کا گھر، وہ مکڑی کا، تو مکڑی کا گھر سب سے کمزور گھر، وہ اگر جھاڑو مارتے مارتے جالا وہاں ڈالی، سمجھو مکڑی ایسا کر دیا تو جالا نکل جاتا، ختم، مکڑی کا گھر ختم۔ تو اللہ فرماتا ہے دنیا میں مکڑی کے گھر سے زیادہ کمزور کوئی گھر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مشرک کا عقیدہ، کافر کا عقیدہ، منافق کا عقیدہ، اللہ کے نافرمان کا عقیدہ، کافر کا عقیدہ مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ کہا مکڑی کے جال سے بھی زیادہ کمزور کس کا عقیدہ؟ کافر کا، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے کا، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے سب سے کمزور ہے اس کا عقیدہ۔ لہذا میرے بھائی اپنا عقیدہ مضبوط رکھو، اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ سے ہمیشہ اس بات کی دعا کرو کہ اللہ تعالی ہمارے عقائد کو مضبوطی عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم تمام کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔